السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان السدیس سوان آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ دیکھ رہے ہیں اراسا انفو۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کھاوڑا کے سیاسی و سماجی شخصیت چودھری وجاہت مصطفیٰ، جنہوں نے چھوٹی ہی عمر میں سیاست کا رخ کیا اور پی ٹی آئی کو جوائن کیا، اور حال ہی میں پی ٹی آئی کو الوداع کہتے ہوئے امید کھاوڑا شفقت علی چودھری کے قافلے میں شامل ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے چھوٹی ہی عمر میں سیاست کا رخ کیا، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل میں بولنے کا موقع دیا۔ دوسرا جو آپ نے کوسچن پوچھا سیاست میں آنے کا، تو سب سے پہلے تو جو میں جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ بہت زیادہ محرومیوں کا شکار ہے۔ جس اسکول میں پڑھا ہوں 8th کلاس تک، وہ میں پتھروں پہ بیٹھ کے میں پڑھا ہوں۔ وہاں پہ کوئی بلڈنگ نہیں تھی، وہاں پہ کوئی جو ہیلتھ کی کوئی جو سہولت نہیں موجود تھی، وہاں کی جو روڈز تھیں ان کا برا حال تھا۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں بھی سیاسی ایکٹیویٹیز میں اپنا حصہ ڈالوں۔ دوسری جو وجہ تھی، جو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے، اور ان کے حقوق جو ہیں غصب کیے جاتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان کی نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے، ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں سیاست میں جاؤں اور اپنا جو ہے حصہ ڈالوں اس میں۔ جی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کسی بڑے سیاسی خاندان سے تو نہیں ہے؟ نہیں جی، میرا تعلق کسی بڑے سیاسی خاندان سے نہیں ہے۔ تو مطلب آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے سیاسی، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ سیاست کی طرف آئے کیوں؟ جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے علاقے میں جو محرومیت تھیں ان کو دیکھتے ہوئے میں نے ضروری سمجھا کہ میں سیاست میں جاؤں اور اپنا حصہ ڈالوں اور اپنے علاقے کے لیے کام کروں۔ تو چلیں یہ بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے سیاست میں، ٹھیک ہے، سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے تو آپ اپنا رول ماڈل کسے سمجھتے ہیں؟ سیاست میں اپنا رول ماڈل ہمارے اور آپ کے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی ہمارے ہر معاملات میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو سیاست میں بھی میں اپنا رول ماڈل جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا ہوں، اور انہی سے جو سیکھتا ہوں، اور انہی کی زندگی کو پڑھ کر میں جو آگے چل رہا ہوں۔ بے شک ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا موجودہ سیاسی نظام ہے، مظفر آباد کی بات کریں تو چلیں وہ دارالحکومت ہے آزاد کشمیر کا، وہاں پہ تو ہونا ہی ہے۔ تو اوورآل جو آزاد کشمیر ہے، جیسے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہو گئے راجہ فاروق حیدر صاحب، تو ان کی انڈر جو سارے جو ہمارے جو نظام چل رہا ہے، جو پارلیمانی نظام چل رہا ہے، سیاسی نظام چل رہا ہے، تو اسے آپ کے حوالے سے وہ کیا ہے، مطلب آپ کے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، موجودہ جو سیاسی نظام ہے اس ٹائم، فاروق حیدر صاحب کی جو گورنمنٹ آئی ہے، اس میں ایک تو میرٹ کو جو ہے میرٹ کی بالادستی ہوئی ہے۔ میرٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں ایسے لوگ ہیں جو جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، کوئی بڑا خاندان نہیں ہے، کوئی سیاسی ان کا جو ہے بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی بھی نوکریاں جو لگی ہیں، اور صرف جو ہے میرٹ کی جو بالادستی کی وجہ سے۔ اور دوسرا جو فاروق حیدر صاحب کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس نے جو بڑا کام جو اس کا وہ کشمیر ایشو پر اس نے سٹینڈ لیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جس طرح فاروق حیدر خان صاحب نے کشمیر ایشو کو اٹھایا اور اس کی کشمیریوں کے حقوق کی جنگ لڑی ہے، اس سے پہلے جو جتنے بھی حکومتیں کشمیر میں آئی ہیں، وہ اس طرح کسی نے بھی کردار کشمیر کے لیے ادا نہیں کیا جو فاروق حیدر خان صاحب کی حکومت نے کیا ہے۔ چلیں فاروق حیدر خان صاحب نے جو کیا، ان کے خاص طور پہ جو کشمیر ایشو انہوں نے اٹھایا ہے، اس بات پہ ہم ان کے سلیوٹ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن جو راجہ فاروق حیدر صاحب نے جو موجودہ حکومت میں جب سے ان کی حکومت آئی ہے آزاد کشمیر میں، تو انہوں نے ڈیولپمنٹ میں باقی جو کارکردگی ہے اس میں ان کا کیسا رول رہا؟ اس پہ میں کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہوں گا۔ نہیں، پھر بھی چلیں اسے رہنے دیں۔ تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو اب جو آپ دیکھتے ہیں موجودہ جو کرنٹ افیئرز کی بات کریں تو موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے، جس طرح کرونا وائرس سب سے پہلے آیا 2019 میں آیا، تو اس کے بعد اس کی سیکنڈ ویو بھی آ کے گزر گئی، لیکن جب سے تیسری ویو آ گئی ہے تو دن بدن کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کے جو مختلف اضلاع ہیں اس میں لاک ڈاؤن لگ چکا ہے اور دن بدن کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
کرونا کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2019 میں یہ شروع ہوا ہے، اور ویسے جو پاکستان تھا وہ پہلے ہی اسٹرگل کر رہا تھا، پہلے ہی وہ اس کے حالات جو اتنے اچھے نہیں تھے، اور کرونا کے آنے کی وجہ سے ہماری جو معیشت ہے وہ اور زیادہ کمزور ہو گئی ہے، اور ہمیں اب اور زیادہ جو ہے مشکلات کا سامنا ہے، اور اب جیسے کہ تیسری لہر جو ہے اس نے زور پکڑا ہے، تو میں عوام کو اور اپنے ویورز کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ ماسک پہنیں اور SOPs کا خیال رکھیں، اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، اور آگے جیسے رمضان بھی ہے اور عید بھی آئے گی، تو میں سب کو یہ پیغام دوں گا کہ مارکیٹ میں اگر جاتے ہیں تو ماسک پہن کر جائیں، اور سینیٹائزرز یوز کریں، اور خود بھی سیف رہیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ جی بالکل، آپ کا کہنا بجا ہے، لیکن میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ کیونکہ موجودہ جو صورتحال جاری ہے اس پہ جو ہم پاکستان میں جو پنجاب حکومت ہے اس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جو بھی شخص ہمیں وداؤٹ ماسک نظر آئے گا تو انہیں یا جرمانہ کیا جائے گا یا انہیں سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں، اس طرح کے جو نوٹیفیکیشن ہے قانون ادھر لاگو ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی خود حفاظت کریں گے تو ہم کرونا سے بچ سکیں گے، کیونکہ جو تیسری لہر ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اس سے اگر ہم حفاظت اپنی نہیں کریں گے تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہماری حکومت کو جو ہے یہ کوئی اسٹیپس لینے چاہیے کہ وہ جو لوگ اس کی احتیاط نہیں کرتے تو وہ ان کا فائن کریں یا ان کو اریسٹ کر لیں۔ جی بالکل۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، لاک ڈاؤن لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو معیشت دن بہ دن گرتی جا رہی ہے، اور جو غریب طبقہ ہے خاص کر وہ ان کی غربت کی وجہ سے کمر ٹوٹ چکی ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب اب وہ اتنا ہو گیا کہ وہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کی کس طرح مدد کرنی چاہیے؟ کیونکہ لاک ڈاؤن لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی نظام زندگی وہ مفلوج ہو رہی ہے، بند ہو رہا ہے سب کچھ، تو کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ان کی زندگی کا گزر بسر کس طرح ہوگی؟ کرونا سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ مزدور طبقہ ہوا ہے، اور جن کے جو اپنے بزنس تھے وہ لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ جن کی جو گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں ان کو تو ہر ماہ اپنا جو ہے وہ تنخواہ مل رہی ہے، لیکن جو لوگ اپنا بزنس کرتے تھے، جو لوگ جو دیہڑی دار جو مزدور ہیں، جو ریڈی لگاتے تھے، جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف مہیا کرے اور ان کی مدد کرے تاکہ یہ اپنا گزر بسر کر سکیں۔ ان کا جو روزمرہ زندگی میں دن بدن جو ہے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، تو حکومت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ یہ جو دیہڑی دار مزدور طبقہ ہے اور جو ریڈی لگانے والے یہ غریب لوگ ہیں، ان کے بارے میں ان کو کوئی ریلیف مہیا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ہمارے شفقت محمود صاحب، ٹھیک ہے، جو مطلب شفقت چاچو سے بھی مشہور ہیں، مطلب بچوں کے وزیر اعظم ہیں، تو ان کی وجہ سے بچے خوش بھی بہت ہیں، کیونکہ آئے دن وہ ان کو چھٹیاں دے رہے ہیں، اور چھٹیاں دے رہے ہیں، چلیں میں مانتا ہوں کہ چھٹیاں دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے ہیں، وہ کرونا کی وجہ سے تھوڑے محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بنتا بھی ہے، کیونکہ موجودہ جو حالات ہیں ان مد نظر رکھ کے اسکول کالجز وغیرہ بند کرنا ضروری ہے، لیکن جو اس کی وجہ سے جو تعلیمی نظام افیکٹ ہو رہا ہے، اس پہ جو افیکٹ پڑ رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو یہاں پہ آن لائن جو ایجوکیشن ہے وہ تو سر اس کا کوئی حال نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ روشنی ڈال دیں۔ موجودہ جو شفقت محمود صاحب نے جو سٹیپس لیے ہیں، یہ بچوں کے لیے تو ظاہر ہے کرونا کے حوالے سے تو ٹھیک ہیں، لیکن جو اس سے جن کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی پیپرز جو ہیں
وہ 9th 10th کے اور تقریباً تمام کلاسز کے جو پیپرز قریب تھے، تو ابھی بچے تیاری کر رہے تھے، تو پھر اچانک سے جو تیسری لہر آ گئی ہے تو پھر سکولز جو ہے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ اس سے بچوں کی جو پڑھائی ہے اس پر بہت زیادہ اثر پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کو بند نہیں ہونا چاہیے، ان کو ایس او پیز کے ساتھ کھلا رکھنا چاہیے. اسی طرح جو ہماری یونیورسٹی ہے، میں خود یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہماری یونیورسٹی میں جب سے کرونا شروع ہوا ہے ابھی تک جو ہے اے جے کے یونیورسٹی جو ہے وہ اس کو فنکشنل نہیں کر سکے. یہ ان کی سب سے بڑی نااہلی ہے یہ انتظامیہ کی کہ وہ یونیورسٹی کو نہیں کھول پائے ابھی تک. اور ایک سال میں انہوں نے 3 سیمسٹرز جو ہیں وہ لیے ہیں اور 3 فیسز انہوں نے وصول کیے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سال میں 2 سیمسٹرز ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو ہمارے کشمیر میں جو پہاڑوں کے قریب جو لوگ رہتے ہیں تو وہ اتنی فیسز جو ہے نہیں وہ افورڈ کر سکتے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے کہا ایک سال میں 2 سیمسٹر ہوتے ہیں، جبکہ ہماری جو اے جے کے یونیورسٹی ہے اس میں 3 سیمسٹرز ہو رہے ہیں. تو سر یہ تو بہت حیرانگی کی بات ہے. چلیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کو جو فی چلانے ہیں، کیونکہ آج کل دھرنے چل رہے ہیں، احتجاجی ریلیاں اسٹوڈنٹس نکال رہے ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، تو ان کا یہ مطالبہ بھی تو ہے کہ فیسز ان کی ہاف کی جائیں. ان کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی ہے کہ آپ کو جو چلان ہیں وہ ڈیجیٹل ایشو کیے جائیں. مطلب اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کے پریویس جو فی ہے جو آپ نے سبمٹ کروا دی ہے وہ بھی ایشو ہو، تاکہ آپ کو تھوڑا کرائٹیریا کا پتہ چلے کہ کتنی آپ کی فی آپ نے سبمٹ کروا دی ہے اور کتنی اور ایشو کروانی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جو اسٹوڈنٹس کے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ یونیورسٹی کو ماننے چاہیے. اور ایک تو ڈیجیٹل چلان جو ہے اس کو فعال کرنا چاہیے، اور دوسرا جو ہے فیسز میں جو 50% جو کمی کی جائے. کیونکہ جو غریب لوگ ہیں وہ اگر کسی بچے کے کسی گھر کے 3 یا 4 بچے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر، تو وہ بندہ ایک سال میں 3 فیسز کس طرح ادا کرے گا. تو میں اپیل کرتا ہوں یہ گورنمنٹ سے اور یونیورسٹی انتظامیہ سے کہ وہ اس پر غور و فکر کریں، اور جو موجودہ جو فی کا جو ایشو چل رہا ہے اور جو باقی جو مسائل ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ان کو حل کیا جائے، اور فیس میں جو ہے 50% تک کمی کی جائے، تاکہ جو کرونا ریلیف مہیا کیا جائے اسٹوڈنٹس کو، تاکہ وہ آسانی سے اپنی جو اسٹڈیز ہیں ان کو آگے جاری رکھیں. جی بالکل، آپ کا کہنا ہے کہ 50% کمی لائی جائے. میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، اور میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لے. اور خاص کر گورنمنٹ کا تو کچھ نہیں، لیکن یونیورسٹی سے اپیل ہم کر سکتے ہیں. تو کیا پتہ وہ سنے نہ سنے. لیکن میں آپ سے اب اگر ایجوکیشن کی بات کریں کہ جو پریویس ایئر گزرا ہے تو اس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پیپرز وغیرہ کچھ نہیں لیے، ایگزامینیشن کچھ بھی نہیں ہوا، تو کلاسز پروموٹ کر دی گئی. تو اس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹ کی جو ایبلٹی ہے، سب کچھ جو مطلب پڑھنے کا جو ہے سب پہ وہ سب افیکٹڈ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو موجودہ سال ہے اس میں جو ایس او پیز جو انہوں نے رکھے ہیں اس کی بیس پہ 9th to 10th اور فرسٹ یا سیکنڈری کلاسز انہوں نے 50% اٹینڈنس پر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس بار بھی یہی کریں گے کہ وداؤٹ ایگزامینیشن بچوں کو پروموٹ کر دیں گے، ان کے فیوچر کے ساتھ کھیلیں گے، یا پیپرز ہوں گے؟ فی الحال تو جو حالات چل رہے ہیں اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اس دفعہ کے جو پیپرز ہیں وہ ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. کیونکہ بغیر پڑھنے کے جو اوپن بک پیپرز ہوتے ہیں تو اس میں بچے کی جو ابیلٹیز ہوتی ہیں وہ شو نہیں کر رہا ہوتا، اور نہ وہ محنت سے پڑھ رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور فیوچر میں جب وہ جائے گا انٹرویوز کے لیے تو وہ ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپرز جو ہیں وہ آن کیمپس بھی یونیورسٹی کے پیپرز جو ہیں آن کیمپس ہونے چاہیے، اور اسی طرح باقی جو بورڈز ہیں وہ بھی فیس ٹو فیس پیپرز ہونے. تو آپ ہماری جو ویژولرز ہیں اور جو نوجوان نسل ہے تو اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
جی آخر میں اپنی نوجوان نسل جو ہے اور جو ویورز ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ ٹک ٹاک، فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا سے باہر نکلیں، اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں اور اس مقصد کو لے کر آگے چلیں. اور میں سمجھتا ہوں بے مقصد زندگی سے موت بہتر ہے، اور جن قوموں کے مقصد ہوتے ہیں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں. اور یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں، اگر آپ کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہے اور کسی کی لیگ پولنگ کرنا ہے اور کسی کو نیچا دکھا کر آگے نکلنا ہے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں اور اپنی جو مختصر سی زندگی ہے اس کو مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند بنائیں. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو وجاد مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اب ٹک ٹاک اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی دنیا سے نکلے اور اپنے لیے ایک گول، جو ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں ایک گول ہونا چاہیے جس کے لیے وہ اپنی زندگی جیتا ہے اور جس کے لیے وہ ایفرٹ کرتا ہے. تو ہر ایک سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. اللہ حافظ.